السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عائشہ صدیقہ اور آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے آپ کے یوٹیوب چینل خدا ٹیچنگ پر۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سبق 2 حجۃ الوداع 10ویں جماعت یعنی دہم جماعت کے متعلق سوالات کے جوابات ایک جملوں میں دینے کے سوالات اور جوابات اور 2 یا 3 جملوں کے جوابات بھی ہم نے دیکھے تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تفصیلی جوابات تجزیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ تو پہلا کویشچن ہے، سوال ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر دیے گئے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر دیے گئے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے، جاہلیت کے سارے سود مٹاتا ہوں اور اس چال کا تار تار الگ کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔ اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ اور ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ خدا کی کتاب ہے یعنی قرآن۔ مذہب میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی۔ حج کے مسئلے سیکھو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ یہ رہا 12واں سوال کا جواب۔ آگے کا سوال دیکھیں گے۔ آگے کا سوال 13واں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی تیاریاں کس طرح کی؟ اس کا جواب، ذوالقعدہ 10 ہجری میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ خبر دفعتاً پورے عرب میں پھیل گئی اور سارے عرب ساتھ چلنے کے لیے آمند آیا۔ ذوالقعدہ کے 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر تہمہ باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے۔ مدینے سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کہ دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تو یہی نعرہ بلند ہوتا تھا اور دفعتاً پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتے۔ اس طرح منزل بمنزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے، یہاں تک کہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ نظر آیا تو فرمایا، اے خدا اس گھر کو عزت و شرف دے۔ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو یہ رہے تفصیلی جوابات۔ آگے ہم دیکھیں گے متن کے حوالے۔ مندرجہ ذیل جملوں کی بحوالے متن وضاحت کیجیے۔ تو پہلا سوال ہے، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کا جواب، یہ جملہ حجۃ الوداع سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ یہ جملہ مجموعہ میں شامل سبھی لوگوں نے کہا جب دوران خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعہ سے خطاب کیا تھا کہ تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو یہ رہا 14واں سوال کا جواب۔ آگے کا سوال دیکھیں گے۔ 14واں سوال، اے خدا تو گواہ رہ، یہ
جملہ کس نے کس سے کہا اور کب کہا، اس کا جواب دیکھیں گے۔ جواب، یہ جملہ حجۃ الوداع سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسبت کے بارے میں عازمین سے پوچھا تو یہ 1,00,000 زبانوں نے ساری گواہی دی تھی۔ تب یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، اے خدا تو گواہ رہ۔ اگلا سوال، لوگو امن و سکون کے ساتھ، لوگو امن و سکون کے ساتھ۔ جواب، یہ جملہ حجۃ الوداع سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں میں افراتفری شروع ہو گئی۔ اس وقت یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا۔ اگلا سوال 18واں سوال، جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ اس کا جواب، یہ جملہ حجۃ الوداع سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعے سے کہا تھا۔ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے آخری اشارے میں فرمایا کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو مجموعے کی ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ہاں بے شک۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہے۔ تو یہ رہے متن کے حوالے کے سوالات اور جوابات۔ آگے دیکھیں گے۔ جمع لکھیے۔ حکم، اس کا جمع ہوگا احکام۔ دوسرا، وقت کی جمع ہے اوقات، مقام کی جمع ہے مقامات، منزل کی جمع منازل، اور پانچواں، خطبہ کی جمع خطبات۔ یہ رہے واحد کے جمع۔ آگے کے سوالات دیکھیں گے۔ ان ذو معنی الفاظ کا معنوی فرق لکھیے۔ عہد، ایک عہد کا مطلب اور اس عہد کا مطلب کیا ہے، معنوی فرق دیکھیں گے۔ جواب، عہد کا مطلب ہوتا ہے دور، زمانہ، اور ایک عہد کا مطلب ہوگا قسم، وعدہ۔ دوسرا ہے ماہ، ایک ماہ کا مطلب کیا ہے اور دوسرا ماہ کا مطلب، ایک ماہ کا فرق۔ دونوں الفاظ کے الگ الگ معنی دیتے ہیں۔ تو پہلا دیکھیں گے جواب، ماہ یعنی مہینہ، ماہ یعنی چاند۔ حق اور حق دونوں کے فرق ہے۔ اس طرح جواب، حق فرض کے معنی ہوتے ہیں اور ایک حق کا مطلب ہو سکتا ہے سچ۔ چوتھا سوال، مہر اور مہر، اس مہر کا مطلب ہوگا، جواب میں دیکھیں، مہر سورج، اور دوسرا مہر کا مطلب ہے مہربانی، شفقت۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل غیر منقوط عبارت کو پڑھیے اور خط کشیدہ لفظوں کے ہم معنی منقوط لفظ لکھیے۔ اس کا جواب ہے خط کشیدہ لفظوں کے ہم معنی منقوط لفظ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، محمد ہوں، ماہی ہوں، احمد ہوں۔ اس زمانے کے اہل علم سے لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ ایک پیغمبر مکہ مکرمہ کی وادی سے آئے گا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ اسی چاہ کے لیے اس زمانے کے کئی فرزندوں کے نام محمد رکھے گئے۔ آگے کا سوال دیکھیں گے۔ پہلے دو لفظوں کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھیں۔ پہلا لفظ مزدیپا، ایک مقام کا نام ہے، اور قصبہ، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب ہے اونٹنی کا نام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرتے وقت جو اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا۔ آغاز یعنی انجام، آقا کے کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب غلام۔ یہاں آغاز انجام دونوں ازداد ہیں، ضد ہیں، اسی لیے آقا کا ضد ہوگا غلام۔ صحابی، اس کا جواب ہے صحابی، صحابہ۔ آیت، اس کا جواب ہوگا
آیات، آیت واحد ہے، آیات جمع ہے۔ چوتھا سوال، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجرین مدینہ کے باشندے۔ مدینہ کے باشندے مدنی کہلائیں گے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجرین کہلاتے ہیں، مدینہ کے باشندے مدنی کہلاتے ہیں۔ یہ رہے حجۃ الوداع سبق کے سوالات اور جوابات۔